انسان کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ جائے تو ذہن میں دو خیال آتے ہیں. ایک خیال کہتا ہے دیکھ، ایک خیال کہتا ہے نہ دیکھ. اصل جو کام ہے وہ آپ کی سلیکشن کا ہے. آپ کبھی بھی خیال سے بچ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہو میں اتنا نیک بن جاؤں کہ خیال آئے نہ. خیال آئے گا کیونکہ اندر نفس ہے، نفس شہوت کو مانگتا ہے. سفرے پر بیٹھو گے نفس اچھے اچھے طعاموں کو مانگتا ہے. وہ روزے کی حالت میں بھی ہوگے نا، کھانا نظر آئے گا دل کرے گا کھاؤں، لیکن وہ سلیکشن جو کرتا ہے وہ آپ کرتے ہو کہ مجھے نہیں کھانا. تو جب روزہ آپ رکھتے ہو تو خدا آپ کے دوسرے خیال کو کیا کرتا ہے؟ امپروو کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور اس کے امپروو ہونے سے تمہاری روح امپروو ہوتی ہے. کہ کل میں نے بتایا کہ پہلی چیز جو مومن نفس معرفت کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ اس کے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے، اگر اس کے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے، اگر یہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے، اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے. بھئی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، شوہر غصے میں آتا ہے، ضروری تھوڑی بیوی جواب دے. کبھی کبھی بیوی غصے میں آتی ہے، ضروری تو نہیں کہ شوہر جواب دے. تو جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ایکشن کے ریئیکشن میں جاتے ہیں، جب ہم اس کے جواب میں آ جاتے ہیں. حالانکہ انسان غصے کی حالت میں اگر 5 منٹ صبر کر لے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ جواب کا جواب دیتے ہیں. اس کا مطلب اس مومن کے اندر قوت حلم نہیں ہے. اور جس کے اندر قوت حلم نہیں ہوتی، اور جب قوت حلم نہیں ہے، اور حلم کی قوت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر علم نہیں ہے. فرما اگر اس کے اندر علم آ جائے، اگر یہ اپنے نفع اور نقصان کو جان لے تو یہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرے. مثلا تصور کیجئے ایک انسان گھر سے نکلا، گاڑی پر سوار ہوا، جب ریڈ لائٹ ہوئی وہ گاڑی پہ رک گیا، اور پھر سگنل گرین ہوا. اس کے سامنے گاڑی تھی، یہ ہارن دیتے جا رہا ہے لیکن وہ گاڑی کو آگے نہیں کر رہا. آپ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے آپ نے گالی دی کہ بھائی اندھے ہو کیا ہو، آگے کیوں نہیں جا رہے، مجھے دیر ہو رہی ہے. اور آپ نے گالی دی، اس نے 2 گالیاں سنا دی. 2 گالیاں ہوئی، آپ بھی گاڑی سے اترے، وہ بھی گاڑی سے اترا. آپ نے کوئی چیز اٹھائی اس کے سر پہ ماری، بندہ مر گیا. مرنے کے بعد پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، پھانسی کی سزا ہو گئی. اب اسی سینیریو کو ریپیٹ کریے. آپ گھر سے نکلے، سگنل کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ تھوڑی دیر کافی دیر کھڑا ہو گیا. آپ نے گالی کی جگہ اس کو سمجھایا کہ بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، گاڑی آگے کر دو. اگر اس نے برا بلا بھی کہہ دیا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا؟ صبر کیا. گاڑی کو دوسری جگہ سے نکال کے آپ چلے گئے. ایک سینیریو میں زندگی تباہ ہو رہی ہے، جیل ہو رہی ہے، پھانسی چڑھ رہی ہے، لیکن 5 منٹ کے صبر کرنے سے انسان کی دنیا بھی بن رہی ہے. تو یہ جتنے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے وجود میں حلم نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے. اور جو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، علماء اخلاق فرماتے ہیں اس کی مثال فٹ بال کی طرح ہے. وہ بال ہوتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے اس کو لات مارتا ہے. شیطان کبھی یہاں اس کو پھینکتا ہے، کبھی یہاں پھینکتا ہے. فرمایا شیطان کو اپنی فٹ بال بنا، تو خود فٹ بال نہ بن. ہاں، اپنے نفس کو اپنے پاؤں میں رکھ، جہاں چاہے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مذاق میں کہتے ہیں قبلہ اب اس فلاں بندے کو غصہ دلا کر دکھائیں. ان کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری اور نبض یہ ہے. ایک چٹکلا مار دیتے ہیں، ایک جملہ کس دیتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتا ہے اور یہ پیچھے کیا کرتے ہیں؟ ہنستے رہتے ہیں. یہ پاگل انسان کی نشانی ہے کہ جس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کی گالیاں مجھے کنٹرول کریں، لوگوں کی باتیں مجھے کنٹرول کریں، کسی کے 4 جملے مجھے کنٹرول کریں. تو انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نامحرم کے تعلقات کیسے بنتے ہیں؟ ایک لڑکا فون کرتا ہے، لڑکی کو 10 جھوٹ بول دیتا ہے. ہاں، اس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لوگوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. دھوکہ دہی، چوری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، عزتوں کو پامال کرنے والے، وہ کن چیزوں کو یوز کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ایموشنز کو یوز کرتے ہیں، وہ آپ کی محبت اور نفرت کو یوز کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اس خاتون کی کمزوری کیا ہے، اس جوان کی کمزوری کیا ہے. کسی کمزوری پیسہ ہے، کسی کمزوری مال ہے، کسی کمزوری گاڑی ہے، تو اسی چیز کو آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی کمزوری ہے. آپ فوری پھسل جاتے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں مومن کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. المؤمن کا جبل الراسخ، یہ مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اگر میرے وجود میں کنٹرول نہیں ہے، کہ میں نے بتایا حلم، اور حلم کے بعد علم، اور جب علم آتا ہے تو انسان کے وجود میں کیا بڑھتا ہے؟ کنٹرول بڑھتا ہے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے سیلف کنٹرول. اس پہ میں نے کل گفتگو کی کہ جب تک سیلف کنٹرول نہیں بڑھے گا. اور دنیا کے کامیاب ترین بہت بڑی یونیورسٹی ہارورڈ، اس میں ایک ریسرچ ہوئی، ریسرچ کی انہوں نے بچوں پر. کل میں نے آپ کو تھوڑا بچوں کے بارے میں بتایا تھا کہ تربیت کے حوالے سے بچپن سے بچوں کے وجود میں معرفت و نفس کا علم بڑھانا چاہیے.
دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کی ریسرچز پڑھا کریں, انگریز بڑی اچھی ریسرچز کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے, ماڈرن سائیکولوجی, کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے. جب تک آپ جانو گے نہیں اس کا مائنڈ ورک کس طرح کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اس بچے کو سمجھا نہیں سکتے. اب بچے کی سائیکی الگ ہے, بڑے کی سائیکی الگ ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری طرح سوچے, یہ قطعاً ہو نہیں سکتا. آپ کو بچے کی طرح سوچنا پڑے گا اور پھر اسے آہستہ آہستہ سمجھانا پڑے گا, تب جا کے یہ مکتب کو سمجھے گا, اس کی فکر ڈیولپ ہوگی. انہوں نے چھوٹے بچوں پر ایک تحقیق کی, ریسرچ کی. ایک اسکول میں گئے, وہاں پہ تقریباً 20 بچے تھے. انہوں نے بچوں کو چاکلیٹ دیا. اب ظاہر چھوٹا بچہ, اس کو چاکلیٹ بڑی پسند ہے, روتا ہے چاکلیٹ کے لیے. 20 بچوں کو چاکلیٹ دی اور بچوں کو کہا اگر کوئی شام 5 بجے تک, مثلا اسکول شروع ہوا 10 بجے, شام 5 بجے تک اگر چاکلیٹ نہ کھائے گا اس کو ہم ایکسٹرا 10 چاکلیٹ اور دیں گے. اب بچوں پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ بچوں کا سیلف کنٹرول کتنا ہے. تو کہتے ہیں جب شام ہوئی تو 20 میں سے 17 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی. کنٹرول تھا ہی نہیں. شام تک بچہ کیسے صبر کرے, جیب میں چاکلیٹ کو دیکھے جا رہا ہے. لیکن 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی. پھر 20 ایئرز انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی اور جنہوں نے نہیں کھائی ہے کیا بنتے ہیں. 20 سال انہوں نے ویٹ کیا. جن بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی وہ کوئی چپڑاسی بنا, کوئی نوکر بنا, کوئی ڈرائیور بنا, کیونکہ سیلف کنٹرول تھا ہی نہیں. اور جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی سائنسدان بنا. تو یہ بچپن سے ماں بچے کو سکھا لے. مجلس امام حسین آپ کو سیلف کنٹرول سے, یہ مجلس ہے ہی سیلف کنٹرول کا درس. اگر تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے, آج کیوں کلیش ہوتا ہے عزادار میں اور ایک مجتہد میں؟ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے فلاں کام کرنا منع ہے, کیوں وہ بات کو نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے کئی کاموں کے. اس کے سیلف میں سیلف کنٹرول نہیں, ایک چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تبھی اس کے اندر اتباع نائب امام نہیں ہے. اور جب اتباع نائب امام نہ ہو, مسلم کون تھے؟ نائب حسین ابن علی تھے. جب نائب کی باتوں کو لوگوں نے نہیں مانا تو امام حسین کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے. اطاعت کا پتہ نیچے سے, اگر تو اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کی اطاعت کر پائے گا تو مجتہد کی بھی کر پائے گا. اگر تم مجتہد کی اطاعت میں ہے تو پھر امام زمانہ کی اطاعت میں ہے. کہتے نہیں ہم ڈائریکٹ امام کی اطاعت کریں گے, ڈائریکٹ. تو نچلی والی اطاعتوں کو نہیں کر سکتا تو اوپر کیسے؟ اگر تو خمس دے سکتا ہے, اس کا مطلب یہ اطاعت کے پوائنٹس ہیں نا. اگر تو زکوٰۃ دیتا ہے, اگر تو آنکھوں کو حرام سے بچاتا ہے, اس کا مطلب تو کمپلیٹلی اطاعت معصوم میں زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی اطاعتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو اطاعت امام زمانہ بھی نہیں کر سکتا. تو اطاعت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے.